السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. صلوات بر محمد وعال محمد اللہم صلی علی محمد وعال محمد. بغیر کسی تمہید کے ایک مختصر سا خطاب اور کچھ خصوصی مخصوص جملے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آل محمد کی بارگاہ میں میری حاضری قبول ہو جائے. دیکھیے، پروردگار عالم نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے، یعنی زمانہ جس کی قسمیں کھاتا ہے اس اللہ نے قسم کھائی. کا والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے. دیکھیے عزیزان محترم، وہ انسان جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے زمانے کے لیے بڑا کچھ کیا، میں نے زمانے کے لیے بہت کچھ کیا، میں نے زمانے کے لیے بہت کچھ ایجاد کیا، میں خسارے میں کیسے ہوں. وہ انسان جس نے زمانے کے لیے بہت کچھ کیا لیکن آج وہ بندہ پریشان ہے، وہ انسان پریشان ہے کہ ہم نے زمانے کے لیے بڑا کچھ کیا لیکن ہم پریشان ہیں. وہ انسان جو چاند پہ پہنچ گیا آج پریشان بیٹھا ہے. وہ انسان جس نے موبائل کو ایجاد کیا وہ پریشان بیٹھا ہے. وہ انسان کے جس نے کمپیوٹر کو ایجاد کیا آج پریشان بیٹھا ہے. جس انسان نے زمانے کے لیے بڑا کچھ کیا آج پریشان بیٹھا ہے. اور قرآن نے کہا کہ انسان خسارے میں ہے. عزیزان محترم، آج پریشان ہو، میں کہتا ہوں جب تک تم زمانے کے پیچھے رہو گے پریشان رہو گے، اور جب صاحب و زمان کا دامن پکڑ لیا کامیابی مل جائے گی. جب صاحب و زمان کا دامن پکڑ لیا تو تمہیں کامیابی مل جائے گی. زمانے کے پیچھے رہو گے تو پریشان رہو گے. صاحب و زمان کا دامن پکڑ لو. عزیزان محترم، وہ صاحب و زمان جو زمانے کا مالک ہے، جو زمانے کا صاحب ہے. اور یاد رکھیے، ایک اور جگہ پہ خدا فرماتا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ کا بقیہ ہی تمہارے لیے کافی ہے. اب کمال کا جملہ ہے عزیزان محترم، اگر تم مومن ہو تو اللہ کا بقیہ ہی تمہارے لیے کافی ہے. شرط یہ ہے کہ تمہارا مومن ہونا ضروری ہے. یعنی اگر تمہارے پاس ایمان ہے، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کا بقیہ ہی کافی ہے. اب یہ ایمان کیا ہے؟ پہلے ہم ایمان کو دیکھتے ہیں. ہم ایک جملہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندے اہل کتاب ہیں، کتاب والے ہیں، تو کتاب اور ہے، اس کو ماننے والے اور ہیں. اللہ کہتا ہے اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کا بقیہ تمہارے لیے کافی ہے. اور ایک اور جگہ پہ خدا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان، اے ایمان کے ماننے والو نماز پڑھو، اے ایمان والو روزہ رکھو. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو نماز پڑھو. پتہ چلا کن کے لیے نماز ہے؟ ایمان والوں کے لیے. نماز کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. ایمان ہے کیا کہ جس کے ماننے والوں کو اللہ کہتا ہے تمہارے لیے بقیہ کافی ہے. ایمان کیا ہے کہ جس کے ماننے والوں کے لیے اللہ یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو. تو خندق کے میدان میں نبی نے یہ جملہ کہا تھا کہ آج کل کا کل ایمان چاہ رہا ہے،
کل کے کل کفر کے مقابلے میں علی کو ایمان کہا، علی کے مقابل کو کل کفر کہا، تو علی ہے کل ایمان۔ فرمایا اے ایمان والو نماز پڑھو، اے ایمان والو روزہ رکھو۔ تو اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ اے علی والو نماز پڑھو، اے علی والو روزہ رکھو۔ تو اس لیے تو میرے امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے مومنوں کو دیکھنا ہو کہ ان کا ایمان کامل ہے کہ نہیں، پھر نماز کے ذریعے دیکھو کہ وہ نماز کو حقیر نہیں سمجھیں گے۔ تو کیا فرمایا کہ اے ایمان والو نماز پڑھو، ایمان نام ہے علی کا۔ تو کیا فرمایا؟ بقیہ ان کے لیے کافی ہے جو ایمان والے ہیں۔ پتہ چلا جو علی والے ہیں باہرواں ایمان بھی ان کے لیے کافی ہے، پہلا ایمان بھی ان کے لیے کافی ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کا بقیہ ہی تمہارے کا لیے کافی ہے۔ صاحبان یعنی یاد رکھنا کامیابی تب ملے جب اللہ کے بقیہ کو تھام کے رکھو گے، اور گھاٹے میں رہو گے اس وقت جب تم بقیہ کو بھول جاؤ گے۔ اب یہ دیکھیے عزیزان محترم کہ کوشش دعا کرو کہ مالک ہمیں بقیہ کے ماننے والوں میں شمار کرے۔ اور تم اگر مومن ہو تو پھر دعا بھی کرو، کیونکہ ایک اور جملہ عزیزان محترم یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف دعا بھی ضروری نہیں ہے، کہ زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہہ کہ بقیت اللہ کا ظہور ہو جائے اور دل سے ہم یہ کوشش کریں کہ نہ ہو۔ لیکن عزیزان محترم جیسے زبان سے اقرار کریں ویسے دل سے کریں۔ یہ تو میرے مولا کا فرمان ہے کہ اس امام کا انتظار صرف ہم نہیں کر رہے، اللہ اس کا انتظار کر رہا ہے، اس کا یوشع بن نون انتظار کر رہا ہے، 15 بنی اسرائیل انتظار کر رہے ہیں کہ جب میرا مولا کعبہ کی چھت پہ آئے گا اور میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام کے سالار جناب جبرائیل ہیں، اور جیسے میرے مولا آئیں گے تو کئی بندوں کو قبروں سے اٹھائیں گے، سلیمان فارسی کو میرے مولا اٹھائیں گے، یوشع بن نون کو میرے مولا اٹھائیں گے، ابو دجانہ کو میرے مولا اٹھائیں گے، 15 بنی اسرائیل کے بندے وہ میرے مولا ان کو اٹھائیں گے۔ تو ہم کہتے ہیں مولا اب یہ دیکھیے ابو دجانہ کون ہے؟ اب ایک جملہ میں اس کے بارے میں کہتا ہوں، ابو دجانہ کون ہے؟ جنگ احد میں اس کی تلوار ٹوٹ گئی، یہ پیغمبر جنگ احد میں تھا، پیغمبر کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی میری تلوار ٹوٹ گئی۔ نبی نے ٹہنی اٹھائی، اسے دی، میرے نبی کے ہاتھوں کا ایجاد اور برکت اور معجزہ دیکھیے، وہ ٹہنی تھی، میرے نبی کے ہاتھوں پہ آنا وہ تلوار بن گئی، یہ چلا گیا۔ اتنے میں تھوڑی دیر میں مولا علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹی اور علی نبی کے پاس آئے، یا نبی اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، نبی خاموش ہو گئے، پھر کہا یا نبی اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، نبی خاموش ہو گئے۔ اتنے میں آسمان سے وہ نیچے آیا اور کہا یہ لیجیے تلوار، علی کو دیجیے۔ ہم کہتے ہیں یا نبی اللہ ابو دجانہ کو تم نے تلوار دی کیا ہو جاتا؟ علی کو بھی ٹہنی اٹھا کے دیتے تلوار بن جاتی۔ کہ جا کے نبی کی آواز آئے کہ میں یہ چاہتا یہ ہوں کہ جہاں کا سپاہی ہے وہیں سے ہتھیار آئے۔ تو میرے عزیزان محترم جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ابو دجانہ کو میرے مولا اٹھائیں گے، سلمان فارسی، اور سلمان فارسی یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ صرف نبی کے دور کا نہیں تھا، اس نے نبی کی بیعت کرنے کے لیے ایک انتظار کیا ہے، نبی کا انتظار کیا ہے، 55 میں یہ انتظار کر رہا ہے عزیزان محترم، اور یہ بھی میرے امام زمانہ کے سپاہیوں میں شمار ہوگا، 12ویں امام کے۔ دیکھیے کہ کتنا سفر اس صحابی رسول نے کیا ہے، کتنا سفر، 350 سال کا سفر، کتابوں میں یہ حدیث مل رہی ہے، جملہ ملتا ہے سفر کیا، حتیٰ کہ مختلف جگہ سے ہوتا ہوا جب مدینے میں آیا تو غلام بن کے آیا، بکا کے آیا، جہاں پہ مزدوری کرتا تھا وہاں پہ کام کر رہا ہے۔ ایک شخص آیا، اس کے مالک کے ساتھ گفتگو کرنے لگا، اس نے کہا ایک بندہ آیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ کہتا میں نبی ہوں۔ اب یہ جملہ میں کیوں کہہ رہا ہوں عزیزان محترم؟ ایک تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سلمان فارسی امام زمانہ کے سپاہیوں میں شمار ہوں گے، امام اٹھائیں گے، اور دوسرا یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارا امام آ جائے گا تو کچھ یہ لوگ کہتے کہ جیسے امام کی آواز آئے گی
ہم فوراً امام کے سپاہیوں میں چلے جائیں گے. ایسے نہیں عزیزان محترم، یہ تو ہمیں کتابوں میں ملتا ہے. جو سب سے پہلے جائیں گے انہی میں سے کافی ایسے لوگ ہوں گے جو مولا کے ساتھ جنگ لڑنے پہ تیار ہو جائیں گے. اسی طرح نشانیاں بھی دیکھیں، جیسے سلمان نے نشانیوں کا انتظار کیا کیونکہ اسے پتا تھا نشانیوں میں کہ جو آخری رسول آئے گا، پہلا وہ صدقہ نہیں کھائے گا، دوسرا وہ ہدیے کو قبول کرے گا، تیسرا اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر نبوت کا نشان ہوگا. تو جیسے اس نے سنا، اب یہ مالک سے اجازت لے کے گیا، اجازت لینی تھی. کچھ کھجوریں لی، میرے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی یہ لیجئے کھجوریں. تو نبی نے لی، کہا یہ کیا ہے؟ کہا صدقہ. نبی نے صحابہ میں تقسیم کر دی. یہ چلا گیا، ایک تو نشانی پوری ہو گئی. اب کچھ عرصے کے بعد پھر آیا، اجازت لے کے آیا، کھجوریں لے کے آیا، نبی کی بارگاہ میں پیش کی، یا نبی اللہ لیجیے. نبی نے فرمایا کیا ہے؟ کہتے ہیں ہدیہ. نبی نے فرمایا اچھا دیے. نبی نے لیے اور گھر میں بھیج دے. زہرا کھائے، علی کھائے، حسنین کھائے. کا دو نشانیاں پوری ہو گئی. اب ایک دفعہ پھر آیا، اسے پتا چلا کہ نبی ایک جنازے پہ گئے، یہ وہی گیا. اب یہ پیچھے نبی کے پاس پہنچا، نبی آگے آگے چل رہے ہیں، سلمان پیچھے پیچھے چل رہا ہے. جیسے چلتے چلتے عزیزان محترم سلمان کے ذہن میں تھا کہ میں کیوں نہ وہ تیسرا نشان دیکھوں. ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ پہلے کپڑا ادھر تھا، میرے نبی نے قمیض ادھر کیا اور کہا سلمان جس نشانی کو تو دیکھنا چاہتا ہے آ دیکھ لے. تب اس نے عزیزان محترم بیعت کی، ایمان لایا. اسی طرح میرا 12واں امام بھی جب تشریف لائے گا تو لوگ امام معجزے دکھائیں گے. عزیزان محترم معجزات دکھائیں گے. امام ایک عصا پکڑیں گے، عصا کو زمین پہ ماریں گے، وہ پودا بنے گا، پودے سے درخت بنے گا، پھل آ جائے گا. امام نے فرمایا جس نے آدم کو علم میں دیکھنا ہو، نوح کو تقوی میں دیکھنا ہو، ابراہیم کو خلت میں دیکھنا ہو، وہ مجھے دیکھے. امام سارے کمالات دکھائیں گے. عزیزان محترم میرے مولا معجزہ دکھائیں گے، میرے مولا آبا دکھائیں گے، میرے مولا گواہ دکھائیں گے، ذوالفقار کو دکھائیں گے. وہ بول کے میرے امام کی گواہی دیں گی اور ذوالفقار کے بعد میرا مولا علم دکھائیں گے، جو میرے مولا علی کو ملا وہ بول کے گواہی دے گا. تو سلمان فارسی کو مولا امام زمانہ اٹھائیں گے، ابو دجانہ کو اٹھائیں گے، 15 بنی اسرائیل کو اٹھائیں گے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں عزیزان محترم، اے مولا سے میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، میرے مولا، میرے آقا، وجہ کیا ہے؟ اتنے دور دور سے کوئی کہیں مرا ہے، کوئی کہیں دفن ہے، کوئی کہیں دفن ہے، کوئی کہیں دفن ہے، یہ اتنے دور دور سے کیوں اٹھا رہے ہو؟ تو عزیزان محترم معجزے سے کیوں اٹھا رہے ہو؟ کہ جا کے میرے مولا کی آواز آئی کہ آج سے 1400 سال پہلے میرے دادا علی نے یہ دعویٰ کیا تھا میں قبروں سے مردے اٹھا سکتا ہوں، اور کچھ لوگوں نے انکار کیا. آج اس کا آخری بیٹا ہو کے میں اٹھا کے بتا رہا ہوں، اور جس کا 12واں اٹھا سکتا ہے اس کا پہلا نہیں اٹھا سکتا. دیکھیے عزیزان محترم میرے مولا کا ظہور ہوگا، آپ دیکھیے. اور آپ امام کے سپاہیوں میں تم نے شمار ہوں، آئیں گے مولا کے سپاہیوں میں. اس لیے تو مولا کہتے ہیں کہ جو یہ آج دعا کر رہا ہے کہ میں امام زمانہ کے زیارت اور سچے دل سے دعا کر رہا ہے، دعا کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے گا. لیکن جب 12واں آئے گا، اگر وہ سچا مومن ہے، دل سے دعا کی ہے، تو وہ قبر سے اٹھے گا، میرے امام کے سپاہیوں میں شمار ہوگا. یعنی عزیزان محترم آپ دیکھیے سپاہیوں میں. اب یہ تو پتہ چل گیا، امام معجزے سے بتا دیں گے یہ وقت کا امام بھی ہے. اگر ہم مومن ہیں تو ہمارے لیے اللہ کا بقیہ وہی کافی ہے. تو سوال عزیزان محترم یہ ہوتا ہے کہ جب امام آ جائیں گے، امام کے سپاہیوں میں مومن شامل بھی ہو جائیں گے، تو ہم امام کے سپاہیوں میں کیسے شامل ہوں گے؟ کیا ہم آج دعا مانگ رہے ہیں کہ ہم امام کے سپاہیوں میں شمار ہوں؟ کیا اس وقت ہمیں کچھ کرنا پڑے گا کہ جیسے ہم آئیں گے، امام ایک مثال امام کا ظہور ہو گیا تو ہم اسی وقت امام کے سپاہیوں میں شمار ہو جائیں گے؟ کوئی اس وقت کچھ کرنا پڑے گا؟ عزیزان محترم یاد رکھیے، آج کے بندے ہیں جو سنو، اگر تم چاہتی ہو کہ امام کے سپاہیوں میں اس وقت شامل ہو تو ابھی تمہیں کچھ کرنا پڑے گا، ابھی تمہیں کچھ کرنا پڑے گا. سب سے پہلے یہ کہ ابھی تمہیں
امام زمانہ کی معرفت کو حاصل کرنا پڑے گا، کیونکہ جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کیا وہ جہالت کی موت مر گیا۔ جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کیا وہ جہالت کی موت مر گیا۔ تو عزیزان محترم، معرفت کیا ہے؟ جس نے علی کی معرفت کو حاصل کیا، امام زمانہ کی معرفت کو حاصل نہ کیا، وہ جہالت کی موت مرا، جاہلیت کی موت، جہالت بھی نہیں، جاہلیت کی موت مرا۔ اگر آ گیا تو جملہ کو، جاہلیت اور جہالت میں بڑا فرق ہے۔ جہالت کے جانتا تو نہیں مانتا، اس کی سزا کم ہے۔ جاہلیت وہ ہے کہ جانتا بھی ہے پھر نہیں مانتا۔ یاد رکھیے عزیزان محترم، اب یہ دیکھنا ہے فرمایا امام کی معرفت، جس نے علی کی معرفت حاصل کی، 12ویں امام کے نے کہ اپنے وقت امام کی معرفت حاصل نہ کی، وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ جس نے حسن علیہ السلام کی معرفت حاصل کی لیکن اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کی، وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ تو اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھنا ضروری ہے۔ معرفت صرف یہ نہیں ہے کہ تم جان لو کہ امام کب دنیا پہ آئے تھے، امام کی غیبت کب ہوئی۔ معرفت کی یہ مطلب ہے کہ جیسے امام نے کہا ہے ویسے کرو۔ عزیزان محترم، معرفت صرف، یہ جملہ جو کہہ رہا ہے وہ توجہ کیجئے گا، امام معرفت صرف اس چیز کا نام نہیں کہ امام کو جانو، امام کو مانو۔ معرفت اس چیز کا نام بھی ہے کہ امام جو کہے وہ کرو، امام کی معرفت کو حاصل کرو۔ دوسرا، امام اپنے وقت کے امام کے آمد کے لیے دعا کرو، دل سے کرو، دعا کرو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ امام کی نصرت کرو۔ اب عزیزان محترم یاد رکھیں، نصرت کرو اپنے افکار کے، اپنے کردار سے، اپنے مال سے، اپنے دولت سے، اٹھنے بیٹھنے سے امام کے فضائل پہنچاؤ، امام کے مناقب پہنچاؤ، امام کا ذکر پہنچاؤ، اور اپنے کردار سے یاد رکھیے عزیزان محترم، اپنے کردار سے کہ زمانے کو پتہ چلے کہ یہ ہے 12ویں امام کے ماننے والے۔ اگر تم 12ویں امام کے سپاہیوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اپنے کردار کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنے کردار کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اور مولا سے پوچھا گیا کہ مولا امام زمانہ کے سپاہیوں میں کون کون شامل ہوگا، کون کون نہیں ہوگا؟ فرمایا وہ بندے شامل ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے۔ اور کون شامل نہیں ہوگا؟ فرمایا ظالم انسان کبھی بھی امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل نہیں ہو سکتے، حرام کھانے والے کبھی بھی امام زمانہ کے سپاہیوں میں شمار نہیں ہو سکتے۔ وقت بہت کم ہے، میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی کا جنہوں نے مجھے موقع دیا، مولا انہیں سلامت رکھے۔ تو کیا فرمایا کہ حرام کھانے والا کبھی امام زمانہ کے سپاہیوں میں شمار نہیں ہو سکتا۔ ایک لقمہ حرام کا کھاؤ گے تو تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہیں عزیزان محترم، ایک لقمہ کھانے سے تمہاری دعا قبول نہیں ہے عزیزان محترم۔ اب حلال کیا ہے؟ حلال صرف یہ حلال نہیں ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے کماؤ اپنے بچوں کو کھلاؤ، نہیں۔ حلال تب ہوگا کہ تمہاری کمائی میں سے جو زکوٰۃ واجب ہے اس زکوٰۃ دو، جو خمس واجب ہے وہ خمس دو، جو غریبوں کا مال ہے وہ دو۔ امام زمانہ کے سپاہیوں میں شمار ہونے کے لیے فرمایا یاد رکھنا، ہمارے سپاہیوں میں شمار ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ تارک الصلاۃ نہ ہو، نماز کا پابند ہو، محمد و آل محمد کو ماننے والا اور 12ویں امام کو ماننے والا کبھی بے نمازی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نماز میرے کسی امام نے نہیں چھوڑی۔ کیونکہ یہ سارے جتنے معصوم ہیں 14 پہلے سے لے کر آخری مہدی تک، یہ جتنے معصوم ہیں 14 یہ ساجد رہے ہیں، کسی مسجود کو سجدہ کرتے رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی ہیں یہ عابد رہے ہیں، کسی معبود کی عبادت بھی کرتے رہے ہیں۔ اس لیے اس کی عبادت کرو کہ جسے علی نے سجدہ کیا ہے، جسے زین العابدین نے سجدہ کیا ہے، جسے حسن نے سجدہ کیا ہے، جسے حسین نے سجدہ کیا ہے، جسے 12ویں امام نے سجدہ کیا ہے، کیونکہ یہ لائق عبادت سمجھتے تھے۔ تو عزیزان محترم، امام کے ماننے والوں میں یہ ضروری، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم امام کے سپاہیوں میں شامل ہو جائیں اور ہمارا امام ظہور کرے، وہ نرجس کا لال ظہور کرے، ہم دعائیں تو کرتے ہیں
کہ مولا ظہور کرے، مولا ظہور کرے۔ اگر دیکھیے امام کا ظہور ہو گیا اور ہم امام کے اپنے آپ کو ماننے والا کہتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ ہمارا کردار امام کے ماننے والوں میں شمار نہ ہو تو ہم شامل ہو جائیں گے؟ ہم شامل کبھی نہیں ہو سکیں گے عزیزان محترم۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہم امام زمانہ کو مانتے ہیں، امام زمانہ کو مانتے ہو تو امام زمانہ کی بھی مانو۔ علی کو مانتے ہیں، علی کو مانتے ہو تو علی کی بھی مانو۔ جو یہ چاہتے ہیں وہ کرو، جو یہ کہتے ہیں وہ کرو۔ تو کیا فرمایا کہ جو نماز کو ترجیح دے گا، نماز کو فضول نہیں سمجھے گا، نماز کو حقیر نہیں سمجھے گا، عبادت الہیہ کرے گا، وہ امام زمانہ کے سپاہیوں میں شمار ہوگا۔ میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا، وہ بندہ امام زمانہ کے سپاہیوں میں شمار ہوگا جو امام زمانہ کے خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے جتنے بھی سن رہے ہیں، جتنے امام کے ماننے والے ہیں، جتنے میرے مولا کے ماننے والے ہیں، عبادت کبھی اس لالچ سے نہ کرنا کہ ہمیں جنت مل جائے، جنت مل جائے۔ میرے مولا علی کا فرمان ہے، علی فرماتے ہیں پروردگار علی تجھے اس لیے نہیں جھکتا کہ علی کو جنت کا لالچ ہے، یہ دوزخ کا ڈر ہے۔ جنت تو علی کی خوشی کا نام ہے، دوزخ تو علی کی دشمنی کا نام ہے۔ علی تجھے جھکتا اس لیے کہ تو لائق ہے، تو عبادت کے لائق ہے، علی تجھے اس لیے جھکتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس خدا کے سامنے جھکنا چاہیے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی وقت چلے جاتی ہے۔ کوشش کرو زندگی میں ایسے عمال کرو کہ 12ویں کے سپاہیوں میں شمار ہو جاؤ۔ سجدہ کرو اس خدا کے سامنے جس کے سامنے میرے امام سجدہ کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے کمال کا جتنی ہو سکے، فرمایا ہمارے ماننے والوں میں اور ہمارے سپاہیوں میں جو شمار ہونا چاہتا ہے وہ کوشش کرے کہ ہر وقت استغفار کرے، وہ توبہ کرے۔ اگر گناہ کر بھی چکا ہے کوئی بندہ تو مایوس نہ ہونا۔ کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے خدا کی رحمت سے مایوس ہونا، سب سے بڑا گناہ ہے خدا کی رحمت سے مایوس ہونا۔ وہ تو خدا کہتا ہے میرے دروازے پہ آؤ مجھ سے مانگو۔ وقت نہیں ہے عزیزان محترم آج توبہ مانگ سکتے، اس لیے کہ یہ علماء کہتے ہیں، خطبہ کہتے ہیں، کتابوں میں حدیث میں کہ جب میرے امام کا ظہور ہو جائے گا تب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آج دروازہ کھلا ہے اور توبہ مانگو، ہاتھ اٹھا کے اس خدا سے توبہ مانگو، اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اگر میرے مولا کے ماننے والے ہو تو توبہ کرو عزیزان محترم، اس کے دروازے پہ جھک جاؤ، سچے دل سے معافی مانگو۔ وہ پروردگار رحیم اور رحمان ہے، تمہاری ماں سے زیادہ شفیق ہے، کریم ہے۔ وہ تو کہتا ہے میرے دروازے۔ امام نے فرمایا اگر امام زمانہ کے سپاہیوں میں شمار ہونا چاہتے ہو، شام وقت بہت کم ہے تو میں 2-4 جملے شامل ہونا چاہتے ہو تو توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو۔ اگر ہمارے ماننے والوں میں اور امام زمانہ کے سپاہیوں میں شمار ہونا چاہتے ہو تو تمہاری زبان پاک ہونی چاہیے۔ کردار تو پاک ہونا چاہیے نا، زبان بھی پاک ہونا چاہیے۔ زبان یعنی تمہاری زبان اتنی پاک ہو کہ یہ سوچ لو کہ اگر میرے امام کا ظہور ہو جائے تو میں نے اس زبان سے امام سے گفتگو کرنی ہے۔ زبان پاک ہو، اس زبان سے گالیاں نہ دو، اس زبان سے غیبت نہ کرو۔ اگر تم امام زمانہ کی آواز سننا چاہتے ہو تو پھر تمہارے کان پاک ہونے چاہیے، کسی کی غیبت نہ سنو۔ اگر تم امام زمانہ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہو تو ان ہاتھوں نے کسی کا حق غصب نہ کیا۔ اگر امام زمانہ کا سپاہی بننا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ امام کے سپاہیوں میں شمار ہو جاؤں، شامل ہو جاؤں، تو عزیزان محترم اپنے گھر کو پاک کرو، اپنے گھر کو پاک کرو۔ مولا کے ماننے والوں کے گھروں میں گانے نہیں چلتے، قرآن کی آواز آتی ہے، ذکر اہل بیت کی آواز آتی ہے۔ آل محمد کا نام لینے والوں خدا کے لیے ویسے بنو جیسے 12واں امام چاہتا ہے۔ وہ امام تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ امام چاہتا ہے کہ آؤ اپنے گھروں کو پاک کرو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 14 سال کی قید میں مجھے سب سے زیادہ 2 سال کی قید محسوس ہوئی۔ کس
ایک قید خانے میں قید تھا اور ساتھ سے گناہوں کی گانے کی آواز آ رہی تھی. تو اگر ہم امام کو مانتے ہیں تو ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے, ہمیں اپنے کردار کو پاک کرنا چاہیے, ہمیں اپنی زبان کو پاک کرنا چاہیے. عزیزان محترم, بڑے بندے آ کے کہتے ہیں کہ یہ بتائیے دعائیں قبول نہیں ہوتی. اگر تم نے سچے دل سے 12ویں امام کو مانا ہوتا تو وہ تو کہتا ہے سچے دل سے دعا کرو میں قبول کروں, وہ تو تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. آپ پیروں کے بندوں کے پاس جاتے ہیں, پیروں مرشد کے پاس جاتے ہیں, فلاں بندے کے پاس جا دعا کیجئے, پہلے یہ دیکھیے گھر میں مصیبت آئی کیوں ہے. بس آخری جملے اور ختم. پہلے یہ دیکھیے کہ گھر میں مصیبت آئی کیوں ہے. 4 یا 5 منٹ رہ گئے تمام کروں, گھر میں مصیبت آئی کیوں ہے. امام نے فرمایا یاد رکھنا جس گھر میں گانے کی غنا کی آواز آتی ہو اس گھر میں کبھی رحمت نہیں آئے گی. پھر فرمایا عزیزان محترم یاد رکھیے جس گھر میں ایک بے پردہ عورت رہتی ہو, یہ حدیثوں میں ملتا ہے کہ وہ خواتین مولا کے ماننے والی امام زمانہ کے ماننے والے امام کے ماننے والوں میں شمار ہوں گی. اٹھیں گی امام کی زیارت کا, جو میری مائیں بہنیں دعائیں کر رہی ہیں وہ بھی امام کی جائیں گے, امام کی زیارت کریں. 313 میں 50 عورتیں بھی شامل ہیں, یاد رکھیے, یہ کتابوں میں پڑھیے, یہ حدیث میں نے پڑھی عزیزان محترم. تو مجھے یہ بتائیے کہ میری مائیں میری بہنیں آپ یہ خواہش کریں کہ ہم امام کے ماننے والے میں شمار ہوں تو آپ پہ پردہ ضروری ہے. اب پردہ کیجئے. بے پردہ عورت نہ علی کی ماننے والی ہے نہ 12ویں امام کی ماننے والی ہے. جس گھر میں بے پردہ عورت ہوگی عزیزان محترم یاد رکھیے اس گھر میں کبھی برکت نہیں آئے گی, خدا رحمت کے فرشتے نہیں بھیجتا. اور فرمایا کہ جس گھر میں نماز کی قدر نہیں ہوگی, عبادت الہیہ کی قدر نہیں ہوگی, اس گھر میں برکت نہیں آئے گی, اس گھر میں کبھی برکت نہیں آئے گی. عزیزان محترم میرے دیکھیے خدا کے لیے ایک جملہ کہتا جاؤں کہ نماز کو اہمیت دیجیے, عبادت الہیہ کو اہمیت دیجیے تاکہ امام کے انصار میں شمار ہو, امام کے محبین میں شامل ہو, امام کے ماننے والوں میں شمار ہو. آل محمد کے فضائل پڑھیے, میرے 12ویں امام کے فضائل پڑھیے, ذکر کیجئے. وہاں امام نے حکم دیا کہ نماز بھی پڑھیے, نماز کو کامیابی قرار دیجئے, کیونکہ میرے مولا نے فرمایا تھا 19 رمضان کو فزتو برب الکعبہ. علی نے کسی جگہ پہ یہ جملہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا, علی نے یہ نہیں کہا کہ میں کعبہ میں آیا تو یہ میری کامیابی ہے, علی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے محمد کے ہاتھوں پہ قرآن سنایا تو میری کامیابی ہے, علی نے یہ نہیں کہا کہ شب ہجرت میں نبی کے بستر پہ سوئے تو میری کامیابی ہے, علی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے فلاں جنگ کا فاتح ہوا میری کامیابی ہے, خندق کا فاتح ہوا میری کامیابی ہے, احد کا فاتح ہوا میری کامیابی ہے, کل ایمان ہوا میری کامیابی ہے, مرد میدان ہوا میری کامیابی ہے, ساقی کوثر ہوا میری کامیابی ہے, شافی محشر ہوا میری کامیابی ہے. علی نے مصلی پہ بیٹھ کے 19 رمضان کو علی کو ضرب لگی اور علی کہتا فزتو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے. علی کے ماننے والوں کی زبان پاک ہوتی ہے.